تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس تراویح۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے اور آپ اس میں سماعت فرمائیں گے قرآن کریم فرقان حمید کے 27ویں پارے کے بارے میں کچھ گفتگو۔ اس پارے کے شروع میں ہی سورہ ذاریات کا کچھ بقیہ حصہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ سورہ طور ہے، سورہ نجم اور سورہ قمر ہے، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور آخر میں سورہ حدید واقع ہے۔ سورہ ذاریات یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع ہیں اور 60 آیات بینات ہیں۔ ذاریات اصل میں خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام ذاریات رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات بینات میں کفار کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید، آخرت اور جہنم کے شدید عذاب کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح متقی مسلمانوں کے، اہل تقوی کے احوال کو بیان کیا گیا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت تیار کی ہے اس کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ عقل مند انسان دونوں میں فرق سمجھے، کفار انہیں بھی اور متقین کو بھی سامنے رکھے، اور پھر دونوں میں فرق کیا ہے عقل مند انسان خود اندازہ لگائے اور اس فرق کو سمجھ جائے، اور پھر اس کے بعد عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جنات اور انسانوں کی تخلیق کا جو اصل مقصد ہے اسے بیان کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ عبادت جو ہے اس سے مراد اللہ کی معرفت ہے، یعنی انسان کے پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے یہ چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لاعرف، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ تو ہماری جو اصل ولادت ہے یا ہماری جو تخلیق ہے اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے بالکل واضح پتہ چلتا ہے کہ انسانوں اور جنات کی جو تخلیق ہے وہ بیکار نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے
وہ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے، یعنی بیکار نہیں ہے، اور جو مقصد ہے سورہ زاریات کی اس آیہ مبارکہ نے بالکل واضح کر دیا کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ تمام مخلوق کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، اور بہت ساری آیات بینات میں اس بات کو واضح بھی کیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ کفار اور مشرکین سے قیامت کے دن شدید عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور انہیں دنیا میں سابقہ امتوں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین سورہ طور ہے۔ سورہ طور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کے 2 رکوع ہیں اور 49 آیات بینات ہیں، 49۔ طور دراصل ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ طور رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے، اور قسم بیان کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ضرور واقع ہوگا۔ اور جن 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ان میں فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ ترجمہ کنز العرفان بھی سماعت فرمائیے۔ فرمایا طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے، اور بیت معمور کی قسم، اور بلند چھت کی قسم، اور سلگھائے ہوئے سمندر کی قسم۔ اس میں جو پہلی قسم ہے فرمایا وَالطُّور، طور کی قسم، یعنی اس پہاڑ کی قسم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو کلام الہی سننے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اس پہاڑ کو اس لیے یہ عظمت حاصل ہے کہ اس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا کلام سنایا، اور اس پہاڑ کو نسبت ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس پتھر اور پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی نبی کے ساتھ نسبت ہو جائے تو وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری جو قسم یاد فرمائی، فرمایا وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ لکھی ہوئی کتاب کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے جو اقوال ہیں وہ مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد توریت ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں ان کے دفتر مراد ہیں، ان کے رجسٹر مراد ہیں۔ اور اس کی نظیر کے طور پر یہ آیہ مبارکہ بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک اعمال نامہ نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اور اس کتاب مستور سے مراد ایک قول کے مطابق لکھی ہوئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور فرمایا کہ بیت المعمور کی قسم، بیت المعمور یہ 7ویں آسمان میں عرش الہی کے بالکل سامنے کعبہ معظمہ کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے،
یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہ اس میں طواف بھی کرتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم۔ اس چھت سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے چھت کی طرح ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عرش ہے جو جنت کی چھت ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور بڑکائے جانے والے سمندر کی قسم۔ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام سمندروں کو آگ کا کر دے گا، جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادتی ہو جائے گی۔ اور ان پانچوں چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت ان عذاب ربک لواقع تلاوت فرماتے تو آپ کا سانس پھول گیا، اور اس کی وجہ سے 20 دن تک بار بار یہی کیفیت آپ کی بنتی رہی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی وہ آیات بینات کے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، ان کی تلاوت کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بندے کو ڈر جانا چاہیے، اور یہ طریقہ ہمارے بزرگان دین کا ہے، ہمارے اسلاف کا ہے۔ لہذا جب بھی ہمیں ایسی آیات بینات پڑھنے یا سننے کا موقع ملے تو ہمیں اپنی کیفیات جو ہے وہ ایسی پیدا کرنی چاہیے کہ جس میں اس بات کا اظہار ہو کہ بندہ اپنے رب سے اور اس کے عذاب سے ڈرنے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینے اور تمام اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنت میں اولاد کو ماں باپ کا وسیلہ کام آئے گا، یہ بات بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر آپ جب تلاوت کریں تو آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، وہ لوگ ایمان لائے اور اولاد نے ان کی پیروی کی، پھر فرمایا تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا، یعنی اولاد کو یہ صلہ ملا کہ ماں باپ کے ساتھ مل گئے، ماں باپ بھی ایمان والے اور انہوں نے ماں باپ کی اس ایمان میں پیروی کی، تو رب کائنات نے ماں باپ کی پیروی کرنے کا انہیں یہ صلہ عطا فرمایا کہ اولاد بھی ماں باپ کے ساتھ مل گئی، اور فرمایا اور ان یعنی والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی، ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے، کل امرئ بما کسب رہین۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ جنت میں اولاد کو ان کے ماں باپ کا وسیلہ کام آئے گا، کہ ماں باپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی اولاد کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا، برگزیدہ بندوں کا، اولیاء اللہ کا وسیلہ بھی مقبول ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے، اور سورہ نجم یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں
3 رکوع ہیں اور 62 آیاتی بینات ہیں۔ ناظرین، نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک مخصوص ستارے کا نام بھی چونکہ نجم ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی پہلی آیت میں نجم کی قسم ارشاد فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام نجم رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ اٹھائے جانے، دوبارہ زندہ کیے جانے کا بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ معراج کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے، اور جو معراج کو جھٹلانے والے مشرکین ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں رد بھی فرمایا۔ اسلام قبول کر کے اس سے منحرف ہونے والے ایک کافر کی مذمت بیان فرمائی گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ مضمون بیان فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں جسے ذکر فرمایا تھا کہ کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا اور آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قوم عاد، قوم سمود اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر آنے والے عذابات کا ذکر فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ان کا جو انجام ہوا ہے اسے سن کر کفار مکہ یہ عبرت حاصل کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو جھٹلاتے ہیں اس جھٹلانے سے باز آ جائیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد ناظرین سورہ قمر ہے، اس میں 3 رکوع ہیں اور 55 آیات بینات ہیں۔ عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی شق قمر یعنی چاند کے پھٹ جانے، 2 ٹکڑے ہو جانے کا ذکر موجود ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام قمر رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین سے اعراض کرنے اور انہیں قیامت قریب آنے اور اس دن انہیں پہنچنے والی اذیتوں سے ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ انہیں ڈرایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اختصار کے ساتھ سابقہ امتوں میں سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، قوم عاد اور قوم سمود، اور حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور فرعون کی قوم کے حالات اور ان کا انجام بیان کیا گیا، اور کفار قریش کو مخاطب کر کے ان امتوں کے انجام سے ڈرایا بھی گیا۔ اس سورت کے آخر میں بدبخت کفار کا حال بیان کیا گیا اور سعادت مند متقی لوگوں کی جزا کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کے 3 رکوع ہیں اور 78 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرحمن موجود ہے، اور اسی کی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام رحمان رکھا گیا۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن کی جو زینت ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ اور اس سورہ
मुबारका के आखिर में क़यामत, जन्नत की नेमतों और जहन्नुम की सख्तियों और हौलनाकियों वगैरह का भी जिक्र किया गया और बता दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खड़े होने से जो बंदा डर गया, अल्लाह उसको इनाम क्या अता फरमाता है? फरमाया उसे 2 जन्नतें मिलेंगी। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे? 2 जन्नतों से मुराद एक तो जन्नत अदन है और दूसरी जन्नत नईम। और 2 जन्नतें मिलने की जो वजूहात हैं मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बयान फरमाई हैं। उनमें से फरमाया कि एक जन्नत अल्लाह तबारक व तआला से डर का सिला होगी और एक जन्नत नफसानी ख्वाहिशात को तर्क कर देने के सिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। और दूसरी इसकी वजह यह बयान की गई कि एक जन्नत इस बंदे के दुरुस्त अकीदा रखने की बिना पर और एक जन्नत इसके नेक आमाल के सिला में होगी। और तीसरी इसकी वजह यह बयान की गई कि इसके फर्मा बरदारी के सिला में एक जन्नत और एक जन्नत गुनाहों को तर्क कर देने, छोड़ देने की बिना पर मिलेगी। और चौथी इसकी वजह यह बयान की गई कि एक जन्नत सवाब के तौर पर मिलेगी और एक जन्नत अल्लाह तबारक व तआला के फजल के तौर पर इसको अता की जाएगी। सुभान अल्लाह। और पांचवी इसकी वजह यह बयान की गई कि एक जन्नत इसकी रिहाइश के लिए होगी और दूसरी जन्नत इसकी बीवियों की रिहाइश के लिए इसे अता की जाएगी। बहरहाल जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर जाए तो उसके लिए 2 जन्नतों का वादा है। और फरमा दिया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपना खौफ अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक दे, अपने अकायद को दुरुस्त रखने, उनकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी फर्मा बरदारी में ज़िंदगी बसर करने वाला बनाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वस्हाबिहि वबारिक वसल्लम। तरावी और नमाजों में कमी होगी न रोज़ों में, करो मिलकर ये नीयत माह रमज़ान